شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی۔ بیوی غصے میں بھری ہوئی اوپر گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک سوٹ کیس لے آئی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اطمینان کی سانس لی اور بڑی ادا سے مسکرایا۔ یہ دیکھ کر بیوی نے غصے بھرے لہجے میں کہا، مسکرا لو، آج جی بھر کے مسکرا لو، کل سے تمہاری یہ مسکان اپنے آپ غائب ہو جائے گی۔ میں میکے نہیں جا رہی ہوں، یہ خالی سوٹ کیس بھجوا رہی ہوں تاکہ امی اپنے سامان لے کر یہاں آ جائے۔ ایک صاحب نے گھر پر فون کیا۔ اتفاق سے فون ان کی نوکرانی نے اٹھایا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ تیل بھیج رہا ہوں، لے لو۔ نوکرانی نے فون کا ریسیور جھٹ سے بالٹی میں لگا دیا۔ بیگم نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ نوکرانی نے جواب دیا، بی بی جی، صاحب تیل بھیج رہے ہیں، وہیں لے رہی ہوں۔ ایک چھوٹے قد کی عورت سے جس کا شوہر بہت ہی لمبا تھا، اس کی سہیلی نے پوچھا، تم نے اتنے لمبے آدمی سے شادی کیوں کی؟ چھوٹے قد کی عورت نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ مجھ سے جب بھی بات کرے اپنی گردن جھکا کر کرے، اور میں جب بھی بات کروں گردن اٹھا کر بات کروں۔ دو آدمی ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے سر پر تھوڑے سے بال تھے۔ دوسرے شخص نے اس سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے کتنے بال بچے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، بس یہیں 2-4 بچے ہیں۔ پپو نے اپنے دوست کو بتایا، میں نے اپنے والد کی سالگرہ پر ان کو ایک عجیب و غریب اور حیران کن تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوست نے پپو سے پوچھا، ذرا میں بھی تو سنوں کہ وہ تحفہ کیا ہے۔ پپو بولا، میں نے جتنا قرض ادا کرنا ہے اس کا بل والد صاحب کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ پٹھان انٹرویو کے لیے گیا۔ منیجر پٹھان سے بولا، ویئر از ابو دبی؟ پٹھان بولا، جس قبرستان میں ہمارا امی دبی، وہاں تھوڑے فاصلے پر ابو دبی۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں سوار لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سردار نے لڑکی کو روتا دیکھا تو کہا، کنٹرول یور سیلف پلیز، سامنے اس بندے کو دیکھو، وہ مر گیا لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ ایک تو تم لڑکیوں میں صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک سردار نے گلی کے کونے پر کوڑا پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر گلی میں آیا تو محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ یہ کس نے پھینکا۔ ایک شخص نے غصے سے کہا، پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے۔ سردار سائٹ پر جا کر بہت زور سے ہنسا اور بولا، کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو ہمارا ملک آج برازیل نہیں بلکہ بڑا ذلیل ہوتا۔ ایک سردار نے اپنی جان پر کھیل کر جلتی ہوئی بلڈنگ سے 6 لوگوں کو نکالا، لیکن لوگوں نے پھر بھی سردار کو بہت مارا کیونکہ وہ 6 کے 6 لوگ آگ بجھانے والے تھے۔ سردار ڈاکٹر سے بولا، ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر بولا، تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد سردار نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب، وزن تو کافی کم ہو گیا ہے،
مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر ہی رکیں یا آگے روس نکل جاؤں؟ دو پٹھان بینک لوٹنے گئے مگر پستول لے جانا بھول گئے، لیکن پھر بھی بینک لوٹ لیا، بھلا کیسے؟ بینک منیجر بھی پٹھان تھا، وہ بولا پستول کل دکھا دینا، ہم کو تمہاری زبان پر اعتبار ہے۔ ایک پٹھان شادی کی رات بڑا پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کریں، آخر بہت سوچنے کے بعد بولا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم آج رات میرے ساتھ رہو گی؟ ایک بادشاہ مر گیا، اس کے جنازے پر لاکھوں کا ہجوم دیکھ کر سردار بولا آج بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ پٹھان بولا کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ مولوی بولا نہیں ہوتی۔ پٹھان بولا ہو جاتی ہے۔ مولوی بولا بھائی نہیں ہوتی۔ پٹھان بولا ہو جاتی ہے، میں نے خود پڑھ کے دیکھی ہے۔ محلے کی خوبصورت لڑکی جب ہماری گلی سے گزری تو امپریس کرنے کے لیے ہم نے اس کے قدموں کی خاک چوم لی، اور وہ پاگل میرے گھر آ کر میری ماں سے بولی تہاڈا منڈا مٹی کھاندا ہے۔ ایک وقت تھا پاکستانی ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے تھے، اور اب پوچھتے ہیں سنا پھر بل کتنا آیا ہے؟ بینک میں سیکورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو، منیجر بولا کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ سیکورٹی گارڈ بولا کیا ڈاکو انگلینڈ سے آئیں گے؟ ایک عورت نجومی کے پاس گئی، نجومی عورت کا ہاتھ دیکھ کر بولا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ بیوہ ہونے والی ہیں۔ عورت غصے سے بولی الو کے پٹھے وہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ بتاؤ میں پکڑی جاؤں گی یا بچ جاؤں گی؟ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا کہ ان پر ایسا حملہ کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا سر دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔